ہوم آف سٹوریز کے ناظرین اور سامعین کو محبتوں بھرا سلام ہو۔ اگر شک ہے بھی کل مٹ جائے گا، سارے بھید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کریں، ربی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے، وہ دل ہی دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ دوستو، یہ تھی پچھلی قسط کا خلاصہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں نئی قسط۔ نئی قسط شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ابھی گھر میں صوفی الیاس کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اسی لیے گیٹ ابھی کھلا تھا اور ربی کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں، چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ یہ کہتی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربی، فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ ربی روحانسی کہتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی، باخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیسے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو۔ فاطمہ پلیز، میں تمہاری وہی ربی ہوں جس کی آواز سن کر تم خوش ہو جایا کرتی تھی، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست گار ہوں، میں بہت بری ہوں مگر تم تو اچھی ہو۔ ربی کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے تھے۔ فاطمہ، تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ فاطمہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی، وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو، ربی پیچھے لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، یہ تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے، چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ربی ہے، اور میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں، تم خود ہی چلی جاؤ، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ جو غلطی مجھ سے آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے، اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کر اسے قبر میں اتار دیتا، یوں سوال و جواب نہیں کرتا۔ مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں بھانجی ہی سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے، ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری بیٹی تم جیسی ناہنجار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ ختیجہ ممانی ربی کے سامنے آ گئی۔ خبردار ختیجہ، میری 4 بیٹیاں ہیں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں، اسے کہو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ ربی، ربی، اس کے عقب سے مہروز کی آواز ابھری۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، صوفی صاحب نے حقارت سے کہا۔ لینے ہی آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربی کا ہاتھ پکڑا۔
بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو کہاں آ جا رہی ہے۔ الیاس صاحب نے تانا دیا۔ جامعہ مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں گئی جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا تانا دے رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا، آپ کی بھانجی سے شادی کی ہے تو واسطہ نہیں رہا، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بھگا کر نہیں لے گیا جو سب نے واسطے ختم کر دیے۔ اس سے پہلے جواباً الیاس کچھ بولتے، وہ ربی کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا پلٹ کر لے گیا۔ چھوڑو مجھے، میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے گیا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر دیا کہ الیاس صاحب کے گھر سے گاڑی لے آئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ مہروز پر بھڑکی، اپنی بیوی کی خبر رکھنے، اس کا دھیان رکھنے۔ یہ سب کیا دھرا تمہارا ہے، میرے کیے دھرے کا سبب تم ہو۔ کاش میں مر جاؤں، وہ دکھ سے بولی۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اسے اس نے چھیڑا اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی۔ بہت دن ہو گئے تھے ربی کی طرف سے خاموشی تھی، کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا، پورا دن گھر میں گزار دیتی۔ مہروز اس کی یہ روکھی پھیکی روٹین نوٹ کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ کہیں باہر اس کے ساتھ جانے کا تھا، پر کچھ ہی دیر میں اس کے چچا احسام کا فون آ گیا تھا جو انہیں اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز نے حامی بھر لی۔ اوکے بیٹا، شام 7 بجے تک پہنچ جانا، گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آیا۔ عارفہ نے جلدی آتا دیکھ کر وجہ پوچھی۔ آج ہم نے گاؤں جانا ہے، احسام چچا کے گھر ڈنر پر، اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور سیڑھی چڑھنے لگا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بڑی سخت جان ہوں، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ساتھ لے کر جانا کسی چوٹی کو سر کرنے کے برابر ہوگا۔ میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مہروز چونکا۔ مجھے کہیں باہر لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ شکستگی سے بولی۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ اٹھ کر قریب آیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے میرے اپنوں کی یاد نہ آئے۔ بہت یاد آ رہی ہے، تھک گئی ہوں۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی، چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔